سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے اعوذ دیکھنے کے باللہ لیے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا صدق اللہ العظیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں، ہر مذہب میں، ہر دین میں زنا کو قبیح عمل کہا گیا ہے اور اس کو ہر دین میں، ہر معاشرے میں بہت برا مانا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بہت بری عمل ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت بری راہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے، انسان کی عفت کے لیے، انسان کی عظمت کو دیکھ کر فرمایا کہ انسان بہت معظم ہے، انسان بہت مشرف ہے، اس فعل سے دور رہیں۔ فرمایا زنا کے قریب مت جائیں، انہ کان فاحشہ، بہت بری عمل ہے، بہت بری راہ ہے۔ ہر دور میں، ہر دین میں اس کو قبیح عمل قرار دیا گیا ہے اور یہ اس لیے کہا ہے تاکہ معاشرہ صاف رہیں اور اخوت اور بھائی چارگی جو ہے یہ بحال رہیں۔ اسی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اسی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی وجہ سے بھائی بھائی کا قاتل بن جاتا ہے۔ جیسے کہ قابیل حابیل کا معاملہ جو ہوا تھا وہ بھی ایک سلسلہ عورت سے شروع ہوا تھا، اور اسی کے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک مستقل صورت نازل فرمائی ہے کہ جو انسان کی عصمت اور یہ انسان کی جو ہے یہ حیا اور پاک دامنی یہ بحال رہیں اور معاشرے کی ایک نظام جو ہے اس میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ چنانچہ پھر آگے جو ہے فرمایا گیا کہ اس کے قریب مت جاؤ، اور دوسری عمل یہ ہے کہ جو معاشرہ صاف ہو، پاک دامن لوگ جو ہے ان کو بدنام نہ کیا کرے۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو کہ پاک دامن لوگ بدنام کر رہے ہیں، ان کے پاس شواہد نہ ہو، 4 شہادتیں جو ہے اللہ رب العزت نے اس میں مطلوب کی ہیں۔
لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 گواہ پیش نہیں کیے گئے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگا دیا جائے، 80 کوڑے جو ہیں ان کو لگا دیے جائیں۔ اور فرمایا کہ یہ فاسق لوگ ہیں، ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، یہ مردود الشہادت ہیں، ان کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہ ہوگی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لمبی حدیث ہے، مذکور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک معمول تھا کہ جب بھی سفر میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اسی غزوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، وہ سفر میں ساتھ تھی، رات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پالان کے ایک طرف تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پالان کے دوسرے جو ہے سائڈ پہ تھی، جسم سے نخیف تھی۔ صبح کے وقت رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی، اور اسی اثناء میں قافلہ جو ہے وہ چل دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں چلا کہ اس پالان میں اما عائشہ موجود ہے کہ نہیں۔ بدن کی نحافت کی وجہ سے قافلہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی پیچھے جو ہے وہ چھوڑا تھا، اور یہی معمول تھا کہ ایک بندے کو پیچھے چھوڑا جاتا تھا کہ اگر کسی سے زاد راہ سامان وغیرہ رہ گیا ہو تو وہ جو ہے اٹھائیں اور پھر لے آئیں۔ اس صحابی کا نام صفوان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت صفوان پیچھے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائی اور اس نے جب قافلے کو نہیں پایا، اسی جگہ پہ لیٹ گئی جہاں اونٹ جو ہے وہ تھا، اسی جگہ پہ اما عائشہ بیٹھ گئی۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اما عائشہ کو دیکھا، کہنے لگے، بے ساختہ کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اپنی اونٹنی کو بٹھایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئی اونٹنی پہ اور چل دیا۔ جب قافلے تک پہنچ گئے، دوپہر کا وقت تھا، تو منافقین نے ادھر ادھر نظریں جو ہے گھمائی اور سرگوشیاں شروع کی کہ دیکھو عائشہ صفوان کے ساتھ رہ گئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے خبر ہیں، ان کو علم نہیں ہے اس بات کی۔ کافی وقت گزرا، ایک دن اما عائشہ صبح کے وقت رفع حاجت کے لیے کہیں جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، اس عورت کی پیر پسل گئی اور وہ گر گئی۔ وہ بے ساختہ کہنے لگی، تعیسہ مستح، اللہ مستح کو ہلاک کرے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اما کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی، اما آپ بد دعا دے رہی ہیں اس بدری صحابی کو، وہ تو جنگ بدر میں شامل ہوئے ہیں اور اتنے عظیم صحابی ہیں۔ کہنے لگی، بیٹی آپ کو نہیں معلوم، منافقین نے آپ پر الزام لگایا ہے۔ یہی کہنا تھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس اس کو بخار چڑھا اور وہ بیمار ہو گئی اس صدمے کی وجہ سے۔
پھر آپ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں اپنے والد کے گھر جا رہی ہوں، چنانچہ وہ چلی گئی۔ آپ علیہ السلام اس کا خیریت دریافت کر رہا ہے، یکے بعد دیگری جو ہے ان کی خیریت و دریافت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور تجسس بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ کام سرزد ہوا ہو تو عائشہ آپ کہہ دیں۔ ان کی والدہ سے کہتے ہیں، والدہ بھی کہتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں، مجھ پر الزام لگایا گیا ہے، آپ میری بات نہیں مانیں گے، تو کہتے ہیں کہ میرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، میں اللہ کے حوالے جو ہے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ چنانچہ کافی عرصہ گزرا، مہینے تک کا وقت گزرا، اور قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی، والذین یرمون المحصنات۔ پھر دوسری جگہ ہے الغافلات المؤمنات الغافلات، جو کہ مؤمن ہیں اور بے خبر ہیں، اپنے عیب سے بے خبر ہیں، ان کو بدنام کیا گیا۔ فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگا دیے جائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اماں عائشہ کو پتہ چلا تو اماں عائشہ سرب سجود ہوئی، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، اللہ اللہ میری صفائی آسمانوں میں جو ہے اللہ آپ نے خود گواہی دی اور میری صفائی آپ نے پیش کی۔ تو یہ سورہ نور جو ہے یہ نازل ہوا۔ تو ہر دور میں اس عمل کو قبیح قرار دیا گیا ہے، اور جو اس قبیح عمل کو کسی پاک دامن پر جو ہے وہ عیب لگاتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان کو 80 کوڑے لگا دیے جائیں، 80 کوڑے ان کو لگا دیے جائیں، ہاں ان کو 80 کوڑے لگا دیے جائیں۔ چنانچہ جو حضرات تو نہیں تھے، اس میں صرف ایک صحابی حضرت مستح اس مشورے میں شامل تھا، پھر اس کو 80 کوڑے لگا دیے گئے، اور جو منافقین تھے ان کو بھی کوڑے لگا دیے گئے۔ تو جو لوگ صحابہ کو بدنام کر رہے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی کوڑے لگانی چاہیے کہ صحابہ کو بدنام کر رہے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اس برے کام سے معاشرے کو صاف کیا جائے، اس برے کام سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو دور رکھا جائے، اور وہ ہوگا اس سے کہ اپنے گھروں سے بے حیائیوں کو اور بے حیائی والے اشیاء کو، ان چیزوں کو جو ہے اپنے معاشرے سے دور رکھے، تو یہ معاشرہ صاف ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔